اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ مالک الملک کے لیے کہ جس کی مرضی سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی اور جس کی مہربانیوں سے یہ دنیا قائم ہے اور جس کے حکم سے یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اس کے بعد ان گنت لا تعداد بے حساب اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس میں آسمان فرشتوں کی تکبیرات سے گونج رہا ہے اور زمین پر بسنے والے بندگان خدا اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تلک مسلمانوں کے ہر گھر، ہر گلی، ہر بستی اور ہر شہر سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ کا دن صرف گوشت کھانے اور بانٹنے کا دن نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم یادگار ہے کہ جو ہمیں اس عظیم داستان کی یاد دلاتی ہے جس میں ایک بوڑھے باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تھا۔ یہ اس تسلیم و رضا کی یادگار ہے کہ جس کی مثال تاریخ انسانی آج تک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اس وفا کی تذکیر ہے جو باپ اور بیٹے نے اللہ کے حضور پیش کی تھی۔ آج کا دن محض جانور کو قربان کرنے کا دن نہیں، بلکہ قربانی ایک مکمل نظام تربیت ہے۔ اگر ہم اس کے اسباق کو مد نظر رکھیں تو بندہ مومن کی روح، اس کا اخلاق، اس کا کردار اور اس کے رویوں کو سنوارنے کے لیے یہ ایک جامع منہاج ہے۔
قربانی کے اسباق کو مد نظر رکھیں تو ہماری دینی اور دنیاوی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ 2 یا 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی سے حاصل ہونے والا پہلا اور بنیادی سبق تسلیم و رضا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور یہی بندگی کا عظیم الشان مظہر ہے کہ جہاں رب کا حکم آ جائے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی خواہش، اپنی محبت، اپنی انا، اپنے رشتے، بلکہ ہر چیز کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دینا۔ دیکھیے اس عظیم ہستی کی طرف کہ جس کی یہ یادگار ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا۔ یہ ہے قربانی کا مقصد۔ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر کسی چیز کی پرواہ کرنی نہیں، اور بیٹا جس کی جوان رگوں میں زندگی کی امنگ موجزن ہے، اس کے جواب نے کائنات کو حیران کر دیا۔ یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو حکم ملا ہے اس کو پورا کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ توجہ، جب ہم، یہی قربانی کا سبق ہے، جب ہم جانور کی گردن پہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنی انا اور اپنے غرور کے اوپر بھی چھری چلائیے۔ جب آپ جانور کو زمین پر لٹا رہے ہوتے ہیں، اپنی اکڑ، اپنا غرور، اپنا تکبر، اس کو بھی زمین کی مٹی کے ساتھ ملا دیجئے، اور جب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اعلان کر دیجئے کہ میرا ہر فیصلہ میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ قربانی سے حاصل ہونے والا دوسرا سبق اخلاص، کیونکہ قربانی کا قبول ہونا یا اس کا مردود ہونا یہ قربانی کرنے والے کے اخلاص کے اوپر منحصر ہے کہ اس کا اخلاص کیسا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ نے قربانی کا سارا فلسفہ ہی واضح کر دیا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کفار کی اس رسم پر بھی کاری ضرب ہے جو اپنے جانوروں کو قربان کرنے کے بعد ان کا خون بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لیپ کیا کرتے تھے۔ اللہ کو آپ کے قربانی کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں، خون کی کوئی قیمت نہیں۔ قیمت اور قبولیت اگر ہے تو وہ آپ کے تقوی کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، اس کے تقوی پر ہے، اس کے خلوص پر ہے۔ آپ کا جانور بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں۔ آپ کا جانور 1 ہے یا 10 ہے اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا خلوص کیا ہے، آپ کا تقوی کتنا ہے۔ آپ جب جانور کو خرید رہے ہیں یا قربان کر رہے ہیں تو آپ کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم جانے انجانے میں
اپنی نیت کو خراب کر لیتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں، مزدور ہوں، میں قربانی نہیں کر سکتا۔ 2-3 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ میں نے 30-35 ہزار کا بندوبست کیا ہے اور کسی بڑے جانور میں میرا حصہ رکھوا دیجیے۔ میں نے کہا کیوں، کیسے انتظام کر لیا؟ اب اس نے جانے انجانے میں پتہ کیا کہا، حافظ صاحب میں نے کہا کسی قربانی کے بڑے جانور میں حصہ رکھ لیتے ہیں، کیوں؟ عید والے دن گوشت کھان جوگے تھے ہوواں گے نا۔ نیت دیکھ لی آپ نے، یہ جانے انجانے میں ہے، ارادتاً نہیں۔ قربانی میں حصہ کیوں رکھ رہا ہے؟ نیت کیا ہے؟ گوشت کھان جوگے تھے ہو جاواں گے۔ کچھ لوگ قربانی خریدتے ہیں، ذہن کیا ہے، نیت کیا ہے؟ شروع تو کر دے رہے ہیں، جے ہن نہ کیتی تو لوکی کی کہن گے۔ یہ جانے انجانے میں نیت ہو گئی۔ میرے پاس اتنی بڑی کوٹھی اور اتنی بڑی گاڑی ہے، اگر قربانی نہ کی تو محلے والے کیا کہیں گے کہ اتنا اللہ نے پیسہ دیا، اس نے قربانی نہیں کی۔ قربانی کس لیے کر رہا ہے؟ محلے والوں کو دکھانے کے لیے۔ جتنے کا میں نے بکرا خریدا ہے اتنے کا تو وچھا بھی مل رہا تھا، 7 قربانیاں ہو جانی تھی، پھر بکرا کیوں خریدا؟ 1 قربانی ہوگی۔ جے عید تے بھی وڈا ہی کھانا ہے تو پھر فائدہ ہے۔ یہ کس لیے بکرا خرید رہا ہے؟ چھوٹا کھانے کے لیے۔ یہ جانے انجانے میں ہماری نیتیں کہیں ہمارے اعمال کو برباد نہ کر دیں۔ حابیل اور قابیل نے قربانی کی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی، حابیل کی قبول ہو گئی۔ حابیل نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ جب آپ بڑا یا مہنگا جانور خرید رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا یا لوگوں کی واہ واہ؟ جب آپ تصویریں کھینچ کر سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں، نیت کیا ہے؟ سنت ابراہیمی کا اظہار یا اپنی شان و شوکت کا اشتہار؟ یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ کہیں جانے انجانے میں اپنے اعمال کو برباد نہ کرنا۔ قربانی کس کی قبول ہوگی؟ جو قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اور سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تیسری مختصر بات یہ ہے، اگر آپ نے لاکھوں روپے کے جانور قربان کر دیے مگر اپنی انا کو قربان نہیں کیا تو پھر بھی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے لاکھوں روپے کے جانور قربان کیے، کسی بہن یا بھائی کو گلے لگانے کے لیے اپنی انا کو قربان نہیں کیا۔ آپ والدین سے ناراض ہیں، بچوں سے ناراض ہیں، بھائیوں سے ناراض ہیں، بہنوں سے ناراض ہیں، دوستوں سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہیں، تو کس چیز کی قربانی کر رہے ہیں؟ قربانی کا درس اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ ہے قربانی کا پیغام۔ اللہ میرے سمیت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، یا ایھا الناس ان احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واعظم واکبر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.